جلال الدین رومی کا اصل نام محمد بن محمد حسین اور لقب مولانا روم ہے۔ آپ ایران کے تاریخی شہر بلخ میں 604 ہجری بمطابق 1207 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ 13ویں صدی میں فارسی زبان کے بے مثل صوفی شاعر اور مبلغ تھے۔ مولانا جلال الدین رومی کی مشہور و معروف کتاب مثنوی مولانا روم فکر و فن کے اعتبار سے ایک بے مثل تصنیف ہے جو تقریباً 26,000 اشعار کا مجموعہ ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے 672 ہجری بمطابق 1273 عیسوی میں اونیا میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہے۔ مولانا رومی کے اقوال زری، ضرب الامثال اور حکایات پوری دنیا میں زباں زد عام ہیں جو علوم قرآن و حدیث سے اخذ شدہ ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُولُوا النَّاسَ حُسْنًا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ مولانا جلال الدین رومی مثنوی و معنوی و مولوی، ہست قرآن در زبان پہلوی۔ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہی قصہ پارینہ را۔ آج جو حقائق آپ کی خدمت میں مثنوی مولانا روم سے پیش کرنا مقصود ہے وہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے حوالے سے ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ قرآن پاک کی ایک سورت کا نام بھی سورہ لقمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے پند و نصاح کی بہت خوبصورت تصویر جو ہے قرآن پاک میں پیش کی، اور متعدد اس کی نصیحتیں جو اس نے اپنے بیٹوں کو، اپنے عزیزوں کو اور اپنے سامعین کو پیش فرمائیں، بڑے خوبصورت انداز میں ان کو پیش کیا گیا ہے، اور ان کی حکمت بری باتیں سننے کے لیے بڑے بڑے وقت کے دانشور اور محققین اور علماء اور اس دور کے صاحبان علم و حکمت اور سلاطین بھی اعزاز اور سعادت سمجھتے تھے، کیونکہ ان من البیان لسحر، بعض ایسے کلام ہوتے ہیں ان میں جادو کی تاثیر ہوتی ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرد با خدا کو مختلف انداز میں خراج تحسین پیش کرنے کے بعد حقائق یوں بیان کی کہ جب یہ اپنی زندگی کے اوائل میں ایک بہت امیر آدمی کے غلام تھے، اور دیگر بھی بہت سارے غلام تھے، اتفاق سے ان کا رنگ سر کے بالوں کی طرح کالا سیاہ تھا، اور پیشانی سے لے کے پاؤں تک سیاہ رنگ تھا، چھوٹا قد تھا، اور بظاہر شکل و صورت بھی بہت پسندیدہ نہیں تھی، کوئی نئے نقش بھی جاذب نظر نہیں تھے۔ بظاہر ان کے چہرے کو دیکھ کر کراہت محسوس ہوتی، لیکن جس وقت وہ اپنی میٹھی میٹھی پیاری پیاری حکمت بری باتیں بیان کرتے تو لوگ
مسحور ہوتے اور محظوظ ہوتے اور ان کا دل چاہتا کہ یہ کلام کرتے رہے اور ہم سنتے رہے۔ لیکن اوائل عمری میں جب ایک امیر کے وہ غلام تھے تو دیگر غلاموں کے ساتھ وہ بھی اپنے مالک کی خدمت میں رہتے اور اکثر غلام ان کو ذلیل کرنے کے لیے اور مالک کی نظر سے گرانے کے لیے وہ مختلف ہیلے حربے اور اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں جو ہے وہ کرتے رہتے اور کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ اس کے وضع کتھا کے اوپر بھی تنقید کرتے، جملے کستے، پھبتیاں کستے۔ لیکن حکیم لقمان وہ کسی کے ان اعتراضات اور طعن و تشنیع کے تیروں کی وہ جواب دینے کی بجائے اور اس سے دل گرفتہ ہونے کی بجائے، دل برداشتہ ہونے کی بجائے وہ اپنے حصے کی ڈیوٹی ایمانداری اور ذمہ داری سے کرتے رہتے اور خاموشی کو اختیار کرتے۔ عرفی کا بھی یہ کہنا ہے کہ عرفی تمی اندیش زیگوائے رقیبہ، آوازہ سگا کمنا کنند رزق گدارا۔ اے عرفی، دشمنوں کے طعن و تشنیع کے تیروں سے، تنقید اور اعتراضات سے تو دل گرفتہ نہ ہو، کیونکہ کتوں کے بھونکنے سے فقیروں کے رزق میں کوئی کمی نہیں آتی۔ جس پہ اللہ تعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے تو دنیا کی تنقید اور اعتراضات اور طعن و تشنیع کے تیر جو ہیں اس کے عزت، مرتبے اور وقار کو کسی صورت کم نہیں کر سکتے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو ایک دفعہ مالک نے یہ حکم دیا کہ پھل پک چکے ہیں تو سارے غلام جا کے آج پھل توڑیں۔ تمام غلاموں کے ساتھ لقمان صاحب بھی باغات میں چلے گئے۔ جب پھل توڑ لیے تو اکثر غلام چوری چھپے پھل کھاتے رہے اور خوب انہوں نے پیٹ پوجا کی، جبکہ یہ لقمان غلام جو تھا اس نے پوری ایمانداری اور ذمہ داری سے اپنی ساری ڈیوٹی دی، پھل بھی نہ کھائے اور اپنا وقت بھی ضائع نہ کیا اور غیر ضروری گفتگو بھی نہ کی۔ جب مالک پہنچا اس نے دیکھا کہ پھل جو ہیں یہ بہت تھوڑے ہیں، جتنی اس کو توقع تھی اس کے مطابق نہیں ہیں، تو اس نے اعتراض کیا کہ آج پھل تھوڑے کیوں ہیں، لگتا ہے کہ تم نے کھا لیے۔ تو ان سب نوکروں نے ایکا کر لیا اور غلاموں نے کہا کہ یہ لقمان جو ہے یہ بڑا ہڈ حرام ہے، کام چور ہے، اور یہ پھل توڑنے کے بجائے یہ زیادہ تر کھاتا رہا ہے اور یہ ساری اسی کی شرارت۔ مالک کو غصہ آیا اور اس نے لقمان کو سخت سست کہا، لیکن لقمان جو اس وقت غلام تھے انہوں نے کہا کہ جناب میرے آقا، بات یہ ہے کہ میں بالکل جھوٹ نہیں بولتا اور نہ میں بددیانتی کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھوٹ بولنے والوں اور بددیانت لوگوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے ڈرتا ہوں، میں نے ہرگز پھل نہیں کھائے۔ تو پھر اس نے پوچھا وجہ کیا، پھل کیوں کم ہیں؟ تو اس نے کہا میں نے اپنے حصے کے پورے پھل توڑ کے رکھے تھے، لیکن آپ کے یہ دیگر غلام جو ہیں یہ انہوں نے اپنے حصے کے پھل جو ہیں وہ تھوڑے توڑے ہیں اور خود یہ کھا گئے۔ اس پر وہ اور سیخ پا ہوئے اور انہوں نے
حکیم لقمان کے اس دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھانی شروع کر دی اور مختلف دیگر اعتراضات شروع کر دیے۔ حکیم لقمان نے کہا کہ میں آپ کو اس کا ثبوت یہ دیتا ہوں کہ آپ تمام غلاموں کو گرم پانی پلائیں اور گھوڑے پہ بیٹھیں اور حکم دیں سب کو یہ آپ کے پیچھے پیچھے دوڑیں۔ مالک کو تجویز پسند آئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی سارے غلاموں کو پانی پلایا گیا۔ جب وہ گھوڑے کے پیچھے دوڑنا شروع ہوئے مالک کے حکم پر تو دوڑتے دوڑتے تھک گئے، ہانپنے لگ گئے اور طبیعت میں متلی آنی شروع ہو گئی اور سارے بیٹھ کر انہوں نے کیا کرنی شروع کر دی۔ مالک نے گھوڑا روکا اور جس نے کیا کی تھی، جو پھل کھائے تھے سارے کے سارے وہ باہر نکل آئے، اور حکیم لقمان نے جو کیا کی تھی وہ بالکل پانی ہی نکلا جو مالک نے اس کو پلایا تھا۔ اس کے پیٹ میں پھل نام کی کوئی شے نہیں تھی، جبکہ باقی غلاموں کے پیٹ میں جس قسم کے پھل کھائے ہوئے تھے اس کے ریشے اور اس کے اثرات و ذرات موجود تھے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مالک کو لقمان کی یہ دانش اور یہ حکمت عملی بہت زیادہ پسند آئی اور اس نے آئندہ کے لیے تمام غلاموں کے اوپر اس کو اپنا لیڈر بنا دیا، ان کا سربراہ بنا دیا۔ پھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ حکیم لقمان کی اس حکمت و دانش بری تجویز کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت سے اس سے ہمیں اسباق دیتے ہیں کہ ایک خدا کا بندہ اس کے پاس ایسی حکمت و دانائی کی تدبیریں موجود ہیں کہ وہ سچ اور جھوٹ کو، کھرے اور کھوٹے کو جدا جدا کر سکتا ہے۔ تو وہ مالک جس نے انسان کو تخلیق کیا ہے وہ کیوں قیامت کے روز کھرے اور کھوٹے کو جدا نہیں کرے گا، سچے اور جھوٹے میں تمیز نہیں کرے گا؟ وہ بہت ہی دانائی کے ساتھ جب ایک انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا تو کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہیں سکے گا، اور جب وہ جھوٹ بولے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی تدبیریں ہیں کہ اس کا منہ بند کر دیا جائے گا، اس کی آنکھیں گویا کہ زبان بن کے ایک گناہ کا ذکر کریں گی، اور اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کے جسم کے متفرق اعضاء وہ بول بول کر جو ان سے گناہ کروائے گئے، معصیت کروائی گئی، نافرمانی کروائی گئی، تو ان سب کا پول کھول دیں گے، اور پھر وہ انسان افسوس کرے گا، ہائے میرے اپنے ہی جسم کے اعضاء میرے دشمن ہو گئے اور انہوں نے میرے خلاف ایک بات کو کھول کے سامنے رکھ دیا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس سے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کے ہم سامنے رکھ دیں گے، ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے رکھ دیں گے، اور کوئی اس دن کوئی جھوٹ، کوئی فراڈ، کوئی دھوکہ دہی، کوئی 420 840 کسی قسم کے اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں وہ اپنے معاملات کو کسی طرح پوشیدہ نہ رکھ سکے گا مگر جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائے۔ تو مولانا روم نے اس حقائق کے ذریعے یہ تعلیم دی کہ انسان کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں جو گناہ اور معصیتیں کر رہا ہوں رات کی تاریکی میں یا کسی کو اندھیرے میں رکھ کے تو وہ عیاں نہیں ہوں گی، ایک دن ایک جرم اور گناہ عیاں ہو جائے گا۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کرتوت کیے تھے، ایک وقت آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک کو خبر دی، زلیخا نے جو ظلم کیے تھے خود اس نے بڑے دربار میں کھڑے ہو کے اپنے ایک جرم اور گناہ کا اعتراف کیا، اور جو پاک دامن رہا حضرت یوسف علیہ السلام ان کو پھر وہ سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے پھر وہ سجدہ بھی کیا اور ان کی عظمت کو سلام کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان پاکیزہ تعلیمات سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔